نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا میرے پاک نبی دا چاچا جدا سونا نام امیر رمضان میرے پاک نبی دا چاچا جدا سونا نام امیر رمضان حق سچ دے کیسر ہادی دا دتا اے پیغام امیر حمزہ پہ بدر تے عہد گواہی دین دے کیتا کفر ناکام امیر حمزہ پہ بدر تے عہد گواہی دین دے کیتا کفر ناکام امیر حمزہ مدنی دے عاجز امتیاں دا وہ بھی ڈھیر سلام امیر حمزہ حمد و صلاۃ و بعد لائق قابل صد واجب التکریم واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں جوان ساتھیوں الحمدللہ آپ اور میں مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے اندر جمعۃ المبارک دیاں عظیم سعادتاں عظیم برکات حاصل کرن واسطے جمع دعا ہے اللہ کریم اس ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم انہاں بابرکت اور مقدس گھڑیاں دے توسل وسیلے دے نال اللہ سنساریاں دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے برادران ذی قدر ماہ شوال المکرم روان دوائیں اس پاک مہینے دے اندر دوسری اسلام اور کفر دے اندر بڑی جنگ جس نو غزوہ احد دے نام دے نال پکاریا جاندا ہے یہ جنگ آپ دے اور میرے کریم آقا اور آپ دے نال اصحاب اور کافران دے درمیان ہوئی
برادران ذی قدر اس جنگ دے اندر ظاہری طور تے مسلمانوں دا بڑا جانی نقصان ہویا، بڑی مسلمانوں نو اذیت اور مشقت اٹھانا پئی، لیکن یاد رکھو اللہ کریم دا ہر کام حکمت تو خالی ہو سکتا نہیں۔ اور اس جنگ دے جنہاں نو سید الشہداء بھی آکھیا جاندا ہے، جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ آپ دے اور میرے کریم آقا دے چچا جان، آپ اس جنگ دے اندر شریک سن اور آپ نے بڑی جرت اور بہادری دا مظاہرہ فرمایا، اور اس جنگ دے اندر آپ نے غالباً 30 اور 31 دے لگ بھگ کفار نو واصل جہنم کیتا۔ اور پھر میرے بھائیوں 3 آدمیاں واصل جہنم کر کے آپ نے شہادت دا جام نوش کیتا۔ اس مارکہ دے اندر حضرت امیر حمزہ میرے آقا دے چچا جان آپ دی شہادت بڑی دردناک، یوں سمجھو جس طرح کربلا دا مارکہ سی، اگر امام عالی مقام سیدنا امام حسین دے سر نو میرے بھائیوں نیزے دی نوک اتے چڑھایا گیا تو اس جنگ دے اندر میرے آقا دے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے لاش دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے گئے۔ بڑا درد والا اے مارکہ میرے کریم آقا سامنے پیش آیا، اور روایات دے اندر آندا ہے محدثین کرام نے فرمایا میرے کریم آقا اس جنگ دے اندر آپ نے چاچا دے صدمے دی وجہ تو میرے کریم آقا اتنے روئے، زندگی بھر شاید میرے آقا دے اتنے آنسو نہیں آئے جتنے آنسو میرے کریم آقا دے غزوہ اوتے ٹائم تے آپ نے چچا جان دی جدو لاش اور میت مبارک نو دیکھیا، میرے کریم آقا دا جو درد، میرے آقا کریم نو جب صدمہ لائق ہویا، شاید میرے بھائیو تاریخ دے اوراق دے اندر اس کو بڑا کوئی اور صدمہ نہ ہو، وگرنہ میرے کریم آقا طائف دی وادیاں اندر صدایا گیا، میرے آقا شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 2 تو 3 سال تک قیدی بنایا گیا، میرے آقا دی پشت مبارک دے اتے سجدے دی حالت دے اندر اوجین رکھیا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نو گلیاں اندر ستایا گیا، میرے آقا دنال جو کافرہ نے حربہ استعمال کرنا چاہا کیتا، لیکن اتنا افسوس نہ جتنا میرے آقا صدمہ اپنے چچا امیر حمزہ دے انتقال دے ہوتے ہویا، آپ دی شہادت دے ہوتے ہویا، جس طرح انہاں ظالمان انہاں لوگاں نے حضرت امیر حمزہ دے نال برتاؤ کیتا، خدا دی قسم تاریخ اج انہاں اور آپ نو لے کے بیان کر دیئے کس طرح امیر حمزہ نے قربانیاں دیتیاں، میرے کریم آقا دنال پیار اور میرے آقا دنال جو محبت دا پیمان بنے، میرے بھائیو امیر حمزہ گوارا نہ کوئی میرے بھتیجے مصطفیٰ مارے، آپ دے قبول اسلام دا واقعہ میرے حضور سیدنا حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازاری رحمت اللہ علیہ آپ نے آپ دے قبول اسلام دا واقعہ بیان فرمایا، میرے کریم آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا، اسلام میرے بھائیوں پھیلتا جا رہے ہیں، لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ایک دن میرے کریم آقا دار ارکم چو نکلے، میرے آقا چلتے جا رہے ہیں یہاں تک صفا مروہ کوہ صفا جسنو صفا مروہ اس نے کوئی میرے آقا پہنچے، میرے آقا نے چند لوگن جمع فرمایا، میرے آقا
ان لوگوں واض و نصیحت فرما رہے میرے کریم آقا ان لوگوں اللہ دی توحید دا اعلان کروا رہے نے میرے آقا ان نال محبت فرما رہے میرے آقا ان نال پیار فرما رہے نے یہاں تک دوستان گرامی قدر آپ دے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جدوں ابو جال نے دیکھے آئے ابو جال ویکھ رہے آئے ساڈیاں بنیاں نو محمد نے اپنے نال لگایا ہویا ہے ساڈیاں بنیاں دے نال محمد محبت کر رہے آئے ساڈے بنیاں دے نال پیار کر رہے آئے میرے بھائیوں میرے دوستو جدوں ابو جال نے دیکھیا اودے کول رہیا نہ گیا ہے ایک لکڑی دی سٹک لئیے آسا لے آئے میرے بھائیوں لکڑی لئیے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نو مارنا شروع کر دیتا ہے سر دے اتے تیرے میرے آقا نو چوٹ آئی خون دا فوارا آیا ہے لیکن میرے بھائیوں میرے دوستو ایک تے ٹائم مکہ دے اندر ابو جال تیرے میرے آقا نو ماردا پہ آئے میرے کریم آقا نو چوٹ لگی ہے لیکن میرے کریم آقا نے کوئی گل نہیں کیتی ہے بلکہ میرے آقا رب دی بارگاہ اندر عرض کر رہے ہیں میرے مولا اگر اس حال اندر محمد نو رکھ کے راضی ہے مولا اس حال اندر امنا دلال جی کے راضی ہو گیا ہے اگر اس حال اندر تسے رکھ کے راضی ہو اسا اس حال اندر جی کے راضی آخر میرے بھائیوں میرے دوستو ٹائم گزردا جا رہا میلا گزردا جا رہا میرے کریم آقا نو جدو ماریا جدو کو کیتا میرے آقا نو ڈرایا میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ابو جال دی مارنو برداشت کیتا میرے آقا گھر آئے میرے بھائیوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار واسطے جاندے آن آپ جنگل دے اندر جا رہے نے جدوں واپس ہوندے آن آپ دائے طریقہ آپ دائے معمولا آپ سدھا خانہ کعبہ اندر ہوندے آن بیت اللہ دے اندر آنا اور پھر میرے بھائیو سنگیاں دے نال گپ شپ لاؤنی سنگیاں دے نال پیار کرنا اپنے بیلیاں دے کول بانا پھر اپنے گھر دی طرف جاندے آن آپ میرے بھائیو شکار تو واپس آ رہے راستے دے اندر ایک لونڈی ملی آتی ہے او امیر حمزہ آج ابو جال نے تیرے یتیم بتیجے نو مارے آئے انہوں زدو کوب کیتا ہے امیر حمزہ نے اجے تک کلمہ نہ پڑے ہویا میرے بھائیو جلال اندر آئے روب اندر آئے دب دبے اندر آئے آپ نے میرے بھائیو بیت اللہ دا طواف چھوڑیا ڈونگا دی سنگت نو چھوڑے آئے چلتے جا رہے نے لونڈی آتی ہے او امیر حمزہ تیرا بڑا نا ہے او امیر حمزہ تیرا بڑا چرچا ہو رہا ہے پر آج ابو جال نے تیرے بتیجے نو مارے آئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناراض ہوئے آپ جلال اندر آئے چلتے جا رہے نے چلتے ابو جال دے کول گئے نے آپ دے ہاتھ دے اندر لکڑی دا سائے پتھر لے لکڑی دے نال ابو جال نو ماریا پتھر دے نال ماریا ہے آپ نے فرمایا اے ابو جالا تو کے سمجھے آئے تو میرے بتیجے نو اکلیاں ویکھے آئے تو میرے بتیجے نو تنہا ویکھے آئے اے ابو جالا اگے تے اعلان ناس کر رہا ہن میں اعلان کر رہا لا الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جالا ہن میں اعلان پیا کردا ہے ہن اگر تیرے ہاتھاں اندر قوت ہے آ میرے نال مقابلہ کر لے اگر تیرے ہاتھاں اندر ٹل ہے آ میرے نال زور آزمائی کر لے ابو جال چپ کر گیا ہے او دے منن والے اٹھے نے
آدھے نے تو ساڈے سردار نو ماریا ہے. ابو جہل آتا ہے رک جاؤ تہان نہیں پتا اے امیر حمزہ عام نے بلکہ امیر حمزہ خدا دا بھی شیر آمنہ دے لال دا بھی شیر. ادھے سامنے نہ ہویا ہے امیر حمزہ ان جلال اندر ہے وگرنہ سارے مار دے وے گا. اس نے کہا میری غلطی ہے میں محمد مصطفیٰ نو زد کوب کیتا میں انہاں نو گالو میں انہاں نو تانو تشنیع کیتا ہے غلطی میری ہے اس دے اندر. میرے بھائیو میرے دوستو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جدوں ویکھیا کہ میں ابو جہل نو کہہ آیا میں کلمہ پڑھ لیا میں مصطفیٰ دا دین قبول کر رہا ہے جدوں گھر آئے نا سوچن لگ پے. ایک روایت دے اندر آیا جدو مار کے آئے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کہنے لگے اے محمد بیٹا. میرے آقا نے فرمایا چین جی میرے چچا جان. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹا محمد میں تیرا بدلہ لے آئی میں ابو جہل نو مار کے آئی ہن بتا خوش ہویا ہے کہ نہیں ہویا. میرے آقا نے فرمایا چچا محمد بدلے لین نہیں آیا محمد تے دشمن معاف کرن آیا. چاچا میں بدلہ تے نہ لینا چاہتا. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں بدلہ لے کے آیا تو اجے بھی خوش نہیں ہوئے گا. عرض کی تھی چاچا میں ہو تو خوش ہوواں گا جدو زبان تیری ہوئے گی نام میرا تے میرے خدا دا آ جا میں نو دو تیری خوشی ہوئے گی. دو روایات نے آپ نے قبول اسلام دیاں. اچھا آپ نے ابو جہل نال گل کی تھی اور جڑی سکہ اور پختہ روایت ہے میرے بھائیو لیکن دوسری جو میں روایت بیان کر رہے ہیں اتنی میرے بھائیو دلیلاں دے نال نہیں جتنا اس روایت نو حضور سیدی ضیاء الامت نے بڑی دلیلاں دے نال اور بڑا سکہ روایات دے نال آپ نے اس نو نقل فرمایا. آپ فرماندے نے حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل دے سامنے جملہ بولیا. آپ نے فرمایا ابو جہل تن نہیں پتا تو میرے بتیجے نہ کلا سمجھے آئے میں اپنے بتیجے دا میں اس نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے. جدو گھر آئے سوچن لگ پے امیر حمزہ ایڈا اپنا جلدی فیصلہ کر کے آیا ہے دل نال سوچیے نہیں دل کو لو پوچھئے نہیں تو اپنے خداون چھڑ دیتا ہے اباؤ اجداد دے دین نو چھوڑے آئے. یہ امیر حمزہ سوچتے پہنے لیکن جدو آپ دے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں آئے نے آپ دی اور میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کر رہے نے اے محمد مصطفیٰ اے میرے بھتیجا جان میں ابو جہل دے سامنے اعلان کر کے آیا میں کلمہ پڑھ لے آئے لیکن میرا دل پیا نہیں من لائے میں اباؤ اجداد دے دین نو چھوڑ دیواں اپنے وڈیریاں دے دین نو چھوڑ دیواں اپنے وڈیریاں دے میں انہاں دے طریقہ کار نو چھوڑ دیواں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا میں نہ من رہا. ارے میرے آقا نے نبوت دی نگاہ دے نال ویکھیا ہے امیر حمزہ بدل دے جا رہے نے امیر حمزہ بدل دے جا رہے نے. ہن میرے آقا دے سامنے حضرت امیر حمزہ نے اپنی زبان کھولیا ہے آدھے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے آقا دے سامنے اپنی زبان نو کھولیا ہے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا ہے. امیر حمزہ نے جدو تیرے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے آقا سونے ہن اگلیاں گلاں نہیں رہیاں ہن چھپ چھپ کے یا رسول اللہ اسلام دا نام نہیں لینا. کچھ ٹائم گزریا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں ہن کفر جڑا ہے او دبدبے دے اندر جا رہا ہے. عمر بھی میرے آقا دے اتے ایمان لے آیا ہے امیر حمزہ نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھ رہا ہے. تواں ڈاڈیاں تے جواناں نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں عمر بھی آئے امیر حمزہ آئے. سونیا ہن چھپ چھپ کے اللہ دا نام نہیں لینا ہے ہن کائنات والیاں نو پتہ چل جاوے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب ذرا محبت دے نال ہو جاوے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن مایا خدا سے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے میرے بھائیو عمر 40 آئے عمر 40واں آدمی ہے 39 آدمیاں نے کلمہ پڑھیا ہے اور 40واں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنے نے میرے بھائیو ویاں بنیا دی لائن بنا لئی ہے حضرت امیر حمزہ دینے او میرے سونے مصطفیٰ او میرے بھتیجے جان ہن حق لیا رب دا نام نہیں لینا بلکہ کعبہ دے سین اندر جانا ہے انہاں نو پتہ چل جاوے عمر بھی آ گیا ہے امیر حمزہ بھی آ گیا ہے ارے دو لائناں بنا لیاں نے ایک لائن دے سامنے امیر حمزہ چل دے جا رہے نے ایک لائن دے سامنے عمر چل دے جا رہے نے اج اسلام دی پاور نو شو کیتا جا رہا ہے اج اسلام دی طاقت نو شو کیتا جا رہا ہے میرے بھائیو میرے دوستو سینے کعبہ دے اندر جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیرے میرے آقا دا نام لے آئے خدا دا نام لے آئے حضرت فاروق اعظم نے تیرے میرے آقا دا نام لے آئے اور دوستان گرامی قدر سنو کون امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے رب دے نال مال جان دا سودا کر لیا ہے اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے اللہ کریم نے لین دین کر لیا ہے کس معاملے اندر اللہ سودا کر لیا ہے فرمایا من المؤمنین مومنہ دینا رب دا سودا ہو گیا ہے کیڑا سودا ہویا ہے فرمایا اموالہم بان لہم الجنہ او جان تے مال میرے حوالے کرن گے میں خدا بدلے اندر جنت عطا فرما دیواں گا میرے بھائیو حضرت امیر حمزہ نے میرے کریم آقا نے حکم فرمایا ابو بکر عمر اور امیر حمزہ اور دیگر چند صحابہ کرام نو میرے آقا نے فرمایا تسی مدینہ ہجرت کر جاؤ یہ صحابہ کرام مدینہ آ گئے میرے بھائیو لوگاں نو علم اور لوگاں نو اسلام دی تبلیغ دا درس دے رہے نے اسلام دی اشاعت دا سبق دے رہے نے میرے بھائیو ٹائم گزرتا گیا میرے کریم آقا بھی آ گئے اور غزوہ احد 15 شوال المکرم میرے بھائیو غزوہ احد اس جنگ دے اندر میرے کریم آقا دے صحابہ دا جانی بڑا نقصان ہویا ایک بول دی وجہ تو غلطی دی وجہ تو کیونکہ آج بھی جاؤ نا غزوہ احد دے اتے اس پہاڑی دے اتے جاؤ ایک ایسی جگہ ہوندی ہے جتوں میرے کریم آقا نے بڑا خطرہ ہا میرے کریم آقا فرماندے ہیں چاروں طرف واسا نے اس جبل احد نو گھیرے ہویا ہے مدینہ گھیرے ہویا ہے لیکن اے جڑی جگہ ہے نا اتوں میں دشمن دا سوراخ لگدا پیا ہے اوتھے میرے آقا نے صحابہ کھڑا کیتا میرے آقا نے فرمایا جدوں تک میرا حکم نہ آوے تسا نہیں آنا لیکن میرے بھائیوں اعلان ہو گیا جنگ جت گئی ہے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے صحابہ کرام واپس آ گئے پیچھے انہوں نے حملہ کیتا اوتے مسلمانوں دا بڑا جانی اور مالی نقصان ہویا جانی بہت صحابہ کرام دا نقصان ہویا 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غزوہ احد دے اندر میرے بھائیوں اپنی جان دی بازی ہاری اور اللہ دی بارگاہ دے اندر جام شہادت نوش کر لیا میرے بھائیوں میرے دوستو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑے درد دے نال غزوہ احد دے اندر شہید کیتا گیا ہے دوستان گرامی قدر غزوہ بدر دے اندر بھی اگر بہادری شجاعت دیکھی جاوے حضرت امیر حمزہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سر فارس تھے لیکن جدوں عہدہ میدان برپا ہویا عہدہ مارکا برپا ہویا ہے جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے جھنڈا نہ پایا ہے میرے آقا نے فرمایا اے امیر حمزہ وہ میرے چاچا جان آئے وقت دشمن دے نال مقابلے دا ٹائم آ گیا ہے آئی دشمن دے نال جنگ دا ٹائم آ گیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قربانیاں دی دیاں نے اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت سعد بن نبی وقاص سے جڑے حضرت عبداللہ بن جاش سے جڑا میرے بھائیو جدو غزوہ احد شروع ہون لگا ہے جنگ شروع ہون لگی ہے دعا بھائیوں نے دعا منگی ہے ایک آتے نے عبداللہ بن جاش آتے نے اے میرے مولا دعا عبداللہ
عبداللہ بن جاش منگتے پے نے فرمایا ساتھ آمین تو آخنی ہے دعا عبداللہ کہہ رہے ہیں آتے نے میرے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر آ جاواں مولا دشمن دی تلوار ہوے او من مار دے میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جان میرا مسلا کر دیتا جائے میرے نک نو وڈیا جاوے کان نو وڈیا جاوے بازو نو وڈیا جاوے میرے جسم دے لاش دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے جاون حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آمین کہہ رہے ہیں پھر حضرت سعد بن نبی وقاص آپ دعا کروا رہے عبداللہ بن جاش آمین کہہ رہے ہیں حضرت سعد کہنے نے اے میرے مولا من طاقت دیوی من جرت دیوی من بہادری دیوی میں تیرے دشمنانوں واسطے جہنم کردا جاواں انہاں نو فنار کردا جاواں اور میں غازی بن جاواں ایک شہادت دی دعا منگ رہا ہے ایک میرے بھائیوں میرے دوستوں غازی ہونا دی دعا منگ رہا ہے بہارا دوستان گرامی قضا صحابہ کرام دے جذبے نو میں کروڑا سلام پیش کراں بلکہ اساں تاکیا کردے ہاں اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو با کمال شان عطا فرمائی ہے لاجواب مقام عطا فرمایا ہے بلکہ اساں تاکیا کردے ہاں سونے نبی دے سونے صحابہ مل کے پڑھیے سونے نبی دے سونے صحابہ سونے نبی دے سونے صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ صحابہ کرام نے غزوہ احد دے اندر جان مال سب کچھ اللہ دے راہ تے قربان کروایا اور میں صدقے جاواں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے آقا دے نال کیویں پیار کیتا میرے آقا دے نال کیویں محبتاں کیتیاں میرے بھائیو حضرت امیر حمزہ لڑدے جا رہے ہیں ادو واشی کیونکہ کفار آتے ہیں اساں نے بدر دا اج انتقام لینا ہے بدر دا بدلہ امیر حمزہ دے کولو لینا ہے میرے بھائیو میرے دوستو واشی بھی غلامہ انہوں ایک کہنے لگا اس نے ساڑھے باپ نو امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے اگر تو امیر حمزہ نے قتل کیتا کہ اسی تن بڑا انعام دے مانگو ہندل بھی یہی لفظ بولیا اگر تو امیر حمزہ دا کلیجہ جوایا تن بہت انعام ملے گا میرے بھائیوں میرے دوستو جنگ شروع ہو گئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذوالفقار نو لہرایا آپ نے تلوار نو لہرایا آپ انہاں مردے جا رہے میرے کریم آقا پچھو حوصلہ عطا فرمان دے آپ انہاں دے نال لڑدے جا رہے حتیٰ کہ قریب بنیان اکلیاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فنار کیتا آپ نے انہاں ماریا آپ نے انہاں واسطے جہنم کیتا ہے واشی جیڑا وہ کوئی حربہ استعمال کرتا ہے ویسے تا وعدہ میں ڈردا میں کس طرح امیر حمزہ دا مقابلہ کر سکتا ہے جنہاں نو آمنہ دلال نے فرمایا اے میرا بھی شیر ہے میرے خدا دا بھی شیر ہے انہاں نال کون مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں واشی حربہ استعمال کرتا رہے کسی طریقے امیر حمزہ دور و خنجر ماریا جاوے نزدیک تو تھے میں جنگ نہ کر سکتا نزدیک تو میں لڑائی نہ کر سکتا واشی ویدا رہا حربہ استعمال کیتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے ایک جنگ جو آیا ہے آپ نے میرے بھائیوں میرے دوستوں جدوں کے نال تلوار ملائی ہے دووے نزدیک ہونے جا رہے ہیں پہلے دوروں وار ہو رہے
چھوڑیا ہے ہن نیڑے نیڑے آندے جا رہے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستو جدوں نزدیک آئے نیڑے آ گئے نے حضرت امیر حمزہ دے نال جنگ کر رہے نے واشی نے کیتا ہے حربہ استعمال کیتا ہے میرے بھائیوں نیزہ چھوڑیا ہے تیر چھوڑیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لاش دے ہوتے میرے بھائیوں میرے دوستو آپ دی ناف تو تھلے جاؤتے ہو تیر لگا ہے جسم دے وچوں پار ہو گیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین دے اوتے ڈگ پے نے زمین دے اوتے تشریف لے آ گئے نے میرے بھائیوں میرے دوستو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر واشی آیا ہے پھر میرے بھائیوں لوگ آئے انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ درد دے نال مارے آئے آپ دے میرے بھائیوں میرے دوستو کان نو کپیا گیا ہے آپ دیاں ناک نو کپیا گیا ہے آپ دے سر نو کپیا گیا ہے آپ دے پاؤں نو کپیا گیا ہے آپ نو مسلا بنایا گیا ہے یہاں تک کہ دوستان گرامی کدا جدو مکہ فتح ہویا ہے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ مکہ دی سرزمین دے ہوتے آئے ادو میرے بھائیو اعلان ہو گیا ہے لوگوں آئی تبا تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں لوے گا کوئی انتقام نہیں لوے گا جیڑا ساڈا کلمہ پڑھ لوے گا جیڑا ساڈے آلہ جاوے گا اوتے واسطے معافی دا اعلان ہو گیا ہے واشی ڈر گیا ہے واشی یاد آئے میں تے انہاں دے چچے نو ماریا وا میں تے انہاں دے چچے دے کلیجے باہر کڈیا میں تے انہاں دے چچے دے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے ہاں مسلا بنایا ہن میرے کولو انتقام دا ٹائم آیا ہے لوگاں کیا ہی کر تو طائف اندر چلا جا وہ طائف اندر چلا گیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستو بھاگ گیا ہے اتوں دوڑا لگا دیتیاں نے جدوں میرے آقا مکہ فتح کر کے پھر مدینہ پاک دے اندر آئے واشی نو لوگاں نے بتایا ہن معافی دا اعلان ہو گیا ہے ہن معافی دا بالکل اعلان ہو گیا ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا انتقام نہیں لیا جائے گا ارے واشی چلدا چلدا جدوں میرے آقا دے کول آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا ارے واشی نے جدوں کلمہ پڑھیا میرے آقا نے فرمایا واشی تو ہی میرے چچے نو مارن والا ہے تو ہی میرے چچے دا کلیجہ کڈن والا ہے تو ہی میرے چاچے نو مسلا کرن والا ہے ذرا بتا تو میرے چاچے نو کیویں ماریا ہے ذرا بتا تو میرے چاچے دے نال کیویں ظلم کیتا ہے او درد دل رکھن والے ہن واشی سامنے آیا ہے میرے آقا دے سامنے سارا بیان کر رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستو واشی یاد آئے ہے کریم آقا میں حربہ استعمال کر رہا کوئی ایو جہا ٹائم مل جائے ایو جہا وقت مل جائے میں تواڈے چاچے دے کولوں بدر دا انتقام لے لاواں میں لوگاں نے بڑیاں آفراں دتیاں ہوئیاں بڑی مال دی میں آفر ملی ہوئی آئی میں انہاں دی آفر نو ٹکراونا نہ چاہندا میں حربہ استعمال کیتا ہے تواڈے چاچا جان نو میں جدوں ویکھیا ہے جو بنیاں دی لڑائی ہو رہی ہے تواڈے چاچا جان ایک جنگجو دے نال لڑدے پئے ہاں تلوار دے اوتے میرے بھائیو دی تلوار نو سنبھال لیندے ہاں جدوں میں موقع پایا ہے میں حربہ استعمال کیتا ہے میں اوتے تیر نو چھوڑیا ہے نیزے نو چھوڑیا ہے او تواڈے چاچا جان دی ناف دے اوتے جا کے لگا ہے او تے گر گئے نے پھر میں تواڈے چاچا جان دے جسم نو کھولیا ہے جسم دے دو ٹوٹے کیتے نے کلیجہ باہر نکالیا میرے آقا کریم روندے جا رہے نے واشی بیان کر رہا ہے آتے نے پھر ہندا آ گئی ہے ہندا نے جدوں تواڈے چاچا جان دے کلیجے نو باہر نکالیا ہے اپنے منہ اندر ڈالن لگی کلیجہ چباؤن لگی ہے لیکن اندر نہ گیا کیونکہ نسل رسول دا خونا آل رسول دا خونا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کلیجہ چباؤن والی ہندا اور میرے بھائیو واشی مارن والا واشی حضرت امیر حمزہ دے جسم دے دو ٹوٹے کرن والا پیٹ چیرن والا آزاں بار کڈن والا ہے جدوں میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا نے فرمایا
سی ہن کلمہ تے پڑھ رہا ہے لیکن محمدیاں نظراں دے سامنے نہ آیا کر جدوں میں نے ویکھ لویں میرے سامنے اپنا چہرہ نہ کیتا کر بلکہ میرے تو دور رہا کر کلمہ ضرور پڑھے صحابی ضرور بنیا ہے پر تو میرے چچے نو بڑے درد نال ماریا ہے میرے چچے نو تو بڑے درد نال ماریا ہے میرے چچے دے ناک نو کپڑ والا تو آئے میرے بھائیوں میرے دوستوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ ختم ہو گئی ہے یہ دیواشی بیان کر رہا جنگ ختم ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے چچا جان نظر نہیں آ رہا اللہ دا شیر نظر نہیں آ رہا محمد دا شیر نظر نہیں آ رہا میرے بھائیوں اعلان ہویا یا رسول اللہ فلاں جگہ دے ہوتے امیر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے آقا نے صحابہ نال لیا چلتے جا رہے نے اور پہاڑی دے ہوتے میرے آقا جا رہے نے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے کریم آقا نے جدو چچے نو ویکھیا اج نہ چہرہ نظر آیا نہ نک نظر آیا ہے مسلا بنا کے گئے نے آپ دیا ہتھاں نو کپیا گیا ہے آپ دیا کنن کپیا گیا ہے پتے نہیں چل رہا امیر حمزہ کون نے میرے بھائیوں میرے آقا دیاں ہچکیاں بن گئی نے میرے آقا روندے جا رہے نے روندے جا رہے نے ابو بکر رو رہے نے عمر رو رہے نے عثمان رو رہے نے علی المرتضی رو رہے نے بلال ورگے صحابی روندے جا رہے نے میرے بھائیوں میرے دوستوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم نو میرے آقا دے کولو برداشت نہ ہویا میرے آقا نے فرمایا لوگوں جب تک میں کفار دیاں سختر بنیاں دے کولو بدلہ نہ لواں گا محمد نو قرار نہیں آئے گا محمد نو چین نہیں آئے گا محمد نو سکون نہیں آئے گا میں سختر کافراں دیاں بنیاں نو مسلا کراں گا اپنے ہاتھاں دے نال انہاں دیاں کنن کپاں گا تا محمد نو قرار آئے گا وہ تو اعلان ہو گیا ہے میرے سونے جلال اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے سے تو رحمت بنایا ہے ان جلال اندر آ گئے ہو ایک روایت دے اندر آیا میرے آقا نے فرمایا جدوں تک میں انہاں دے تریاں بنیاں مسلا نہ کراں گا محمد نو قرار نہیں آوے گا میں انتقام لواں گا انہاں کافراں دے کولو میرے چچا دی نہ کی حالت کر دیتی جدوں میرے کریم آقا اتنے روئے روایات دے اندر آیا تاریخ دے اوراق سامنے نے میرے آقا 63 سالہ زندگی دے اندر اتنا زیادہ ہچکیاں نہیں بنیاں میرے کریم آقا آج ہچکیاں بن بن کے اپنے چاچا جان دی میت دے اتے میرے کریم آقا رو رہے نے میرے کریم آقا کہہ رہے نے میرے چچا تو میرے نال وفامند یاد نہیں کر دیتی چاچا تو میری خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کروایا چاچا تو میری خاطر کتنیاں قربانیاں دیتیاں نے دوستو عزیزو میرے کریم آقا دا جدو چچا نے کلمہ پڑھیا آدھے نے سونیا اور میں نہ چاہتا میرے اتے آسمان سایہ کرے سونیا اشارہ تیرا ہونا ہے جان دا نظرانہ تیرے چچے دا ہو تو اشارہ کری تیرا چچا کیویں آوے گا میرے بھائیوں میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھیا اور اتنے تھوڑی دیر دے اندر میرے آقا دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے چچا جان دی ہمشیرہ حضرت امیر حمزہ دی بہن آئیاں کہن لگیاں محمد مصطفیٰ میرا بھائی کتھے میں اپنے بھائی ملن آئیاں میرے آقا نے فرمایا صحابہ چپ کر جاؤ میں کیویں بھائی دا دکھڑا بہن دے سامنے سناواں میرے آقا نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ ابو بکر ورگے صحابہ دی آنکھاں نم ہو گئیاں عمر ورگے نم ہو گئے میرے بھائیوں میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمایا صفیہ نہ مین دے ویا بھائی دی لاش دی ہوتے میت دی ہوتے نہ مین دے ویا وگرنہ انہاں دا صبر جڑا ہے قابو اندر نہیں رہے گا لیکن حضرت صفیہ بھی پھر رسول اللہ دی تربیت یافتہ غلامان عرض کرن لگی یا رسول اللہ میں پتہ چل گیا میرا بھائی میرے تو جدا ہو گیا سونیا میں جان دے وہ میں ہوتے دعا کرا گی مولا جو تو میرے کو بھائی رہ کے راضی ہے صفیہ بھائی دے کے راضی ہے
اتنا پھر صبر آپ دے ہاتھ دے اندر دو کپڑے آن جدو بھائی دی لاش نو دیکھیا نا حضرت صفیہ زہری بات ہے یار جوان بھائی دنیا تو چلے جان چھوٹا بھائی ہوئے یا بڑا بھائی ہوئے میرے بھائیوں بڑا دکھ لگتا ہے ہمشیران بہن نو بڑا افسوس لگتا ہے لیکن حضرت امیر حمزہ جی بھائی میرے آقا دے چچا جان حضرت صفیہ دے بھائی میرے آقا نے بھی دکھ صحابہ اکرام رو رہے میرے آقا رو رہے نے ارے بقایا بھی صحابہ شہید ہوئے لیکن اے دکھ میرے آقا نے زیادہ اے میرے آقا نے افسوس زیادہ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شفیہ پھر آگے چلیاں جدو آپ نے اپنے بیٹن فرمایا بیٹا اے دو چادران نے اے نن چادران دے نال اپنے ماموں جان نو کفن دیو جدو آپ نے دیکھیا نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میت ہے آپ دی لاش مبارک ہے آپ دا جسم مبارک ہے نال ایک انصاری صحابی پہ آئے وہ بھی جام شہادت نوش کیتا ہے او حضرت صفیہ دا بیٹا حضرت امیر حمزہ دے بانجے کو برداشت نہ ہویا میں اپنے ماموں جان نو کفن دے ماں اور اے جڑا انصاری صحابی ہے انہوں کوئی کفن دین والا نہ ہوئے جدو آپ نے چادر حضرت امیر حمزہ دے ہوتے میرے بھائیوں پائی روایات دے اندر آیا حدیث مبارکہ دے اندر آیا ہے حضرت امیر حمزہ دا چونکہ قد بڑا لمبا جدو چادر نہ ڈالیا گیا ہے میرے بھائیو اگر پاؤں دی طرف چادر نہ کیتا جاندہ ہے تے پاؤں سر ننگا نظر آندہ ہے اگر سر دی طرف چادر نہ کیتا جاندہ ہے پاؤں ننگے نظر آندے نے اگر دو چادر آنیاں تا میرے بھائیو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کفن پورا ہو سکتا ہے لیکن پاؤں ننگے یا سر ننگا رہندا میرے آقا نے فرمایا سر دے ہوتے جڑا ہے کپڑا دیتا جائے پاؤں دے ہوتے گھاس نہ ڈالیا جائے اسی طرح انصاری صحابی نو کفن دیتا گیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں جدو کفن دیتا گیا ہے اور جنازے دا ٹائم آیا ہے ہوتے جس جگہ دے ہوتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید کیتا گیا ہے ارے اسی جگہ دے ہوتے آپ دا مزار بنایا گیا ہے قبر نہ بنایا گیا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں سارے تو پہلا میرے چاچے دی میت نو لے آؤ میرے چاچے دے جسم نو لے آؤ چاچا جان دے جسم نو لے آیا گیا ہے ارے جنازہ میرے آقا نے پڑھایا ہے 70 صحابہ دا میرے آقا نے اکلیاں جنازہ پڑھایا ہے گویا میرے بھائیوں امیر حمزہ او شانہ والا ہے او بختہ والا ہے جنہ دا میرے آقا نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا ہے 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے آقا نے جنازہ پڑھایا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں جنازے دا ٹائم مکمل ہویا ہے اور میرے آقا نے دعا فرمائی ہے ارے قبر نو کھودیا گیا ہے میرے آقا نے فرمایا اور یہ کریا ہے میرے چاچا دی قبر حقلیاں بنا چھڑیا اتنا چاچے دے نال پیار ہے فرمایا میرے چاچے نو اکلی قبر دے اندر دفنے آئے ایک روایت دے اندر آیا ایک اور صحابی نو آپ دے نال دفنایا گیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں پھر 70 صحابہ کرام انہاں دفن کرنا بڑی ساری قبر بنائی گئی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کوئی پتہ ہے تسا صحابہ کیویں دفنانا ہے جی سونیا بتاؤ میرے آقا نے فرمایا لحد اندر قبر اندر پہلے حافظ قرآن ہوئے گا بعد اندر کوئی ہوئے گا اے حافظ قرآن علماء دی قدر میرے کریم آقا نے اتھی بھی بتائی میرے آقا نے فرمایا جدے کل علم زیادہ ہے جڑا قرآن دا حافظ ہے انہوں اگے رکھو پھر اس تو بعد جتنا جدہ علم ہے اس کے مطابق میرے بھائیوں انہوں دفنایا جاوے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو چچا جان دی قبر دے اتے مٹی ڈالی میرے کریم آقا نے رخ مدینہ دی طرف بر فرمایا جنگ احد مکمل ہو گئی میرے آقا نے رخ مدینہ دی طرف فرمایا صحابہ کرام نال آ رہے نے اور عورتن پتہ چلیا کریم آقا مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آ رہے نے عورتاں باہر استقبال دے واسطے نکلیاں نے میرے کریم آقا آ رہے صحابہ آ رہے نے میرے بھائیوں میرے کریم آقا جدو مدینہ پاک دے اندر پہنچے نا حضرت امیر حمزہ دی بیٹی سامنے آ گئی آ کے کہن لگی اے ابو بکر سب تو پہلے ابو بکر داخل ہوئے کہن لگی اے چچا ابو بکر میرے ابا تے نظر نہیں آ رہا ہے کیا میرے ابا نے جنگ جیت لی ہے میرے ابا نظر نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں
دیون پھر باپ دا پتہ چلے میرے باپ دا انتقال ہو گیا. ابو بکر کہنے لگے آمنہ دلال بہتر جانتا ہے. فرمایا میرے کو حوصلہ نہیں, میرے کو ہمت نہیں, میں امیر حمزہ دی بیٹی نہ کہ تیرے باپ قتل ہو گیا, تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو. میرے آقا کریم جدو چلے آپ مدینہ پاک دے اندر آئے, امیر حمزہ دی بیٹی سامنے آ گئی. آ کے آتی ہے ابو بکر میرا والد نظر نہیں آ رہا, میرے ابا جان نظر نہیں آ رہے. اور دھیاں نو باپ دے نال بڑا پیار ہوندا ہے, باپ دے نال بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے. سید میاں صاحب آپ نے فرمایا دھیاں پردیس وے بابل تے پترا نہیں جا ہیرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا. دھیاں میرے کریم آقا جدو سامنے آئے نے, جدو انہاں دی بیٹی سامنے آئی کہنے لگی ہے محمد مصطفیٰ. سارے صحابہ آ گئے نے لیکن میرے والد نظر نہیں آ رہے, امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے. میرے آقا دیاں آنکھاں نم ہو گیا. فرمایا بیٹا آج تو بعد آشا تیری ماں ہے, محمد تیرا باپ ہے. آج تو بعد میں تیرا باپ ہاں. میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ دی بیٹی حضرت امیر حمزہ دی بیٹی آتی ہے, اے آمنہ دے نال تواڈے کلام دے وچوں من اپنے باپ دی خون دی خوشبو نظر آ رہی ہے, انج محسوس ہو رہا ہے میرا باپ شہید ہو گئے نے. آخیا ہاں میرے بیٹا تیرے باپ دا انتقال ہو گیا ہے, تیرے باپ دی شہادت ہو گئی ہے, میں تیرے باپ دا مزار بنا کے آ گیا. میرے بھائیوں میرے دوستوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اتنا دکھ میرے آقا نہ ہویا. پورے مدینہ دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے واسطے عورتاں رو رہی نے. اے نوحہ کرندا اے میرے بھائیو رونا تو منع کرندا حکم بعد اندر آیا ہے. اس وقت میرے بھائیو میرے دوستوں میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی عورت نہیں آئی امیر حمزہ دا میرے نال غم منڈ لویا. لوگوں میرے بھائیو نو عورتاں حضرت امیر حمزہ دے گھر آئیاں نے اور رویاں نے. آ کے میرے کریم آقا نو حوصلہ دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا او عورتاں آج تو بعد نوحہ منع ہو گیا ہے, میت دے اتے ہاتھ چوڑا منع ہو گئے نے, میت دے اتے رونا منع ہو گیا ہے. اکھاں وچوں آنسو بہا سکدیاں لیکن رونا منع ہو گیا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پھر جتنی زندگی گزاری میرے آقا نو ہر وقت اپنے چاچے دا غم ستوندا گا, اپنے چاچے دیاں یاداں ستونیاں. اللہ نے فرمایا اے سونیا پریشان نہ ہو, اے میرے کملی والے پریشان نہ ہو, اے سونیا تیرا چاچا دنیا تو گیا ہے, اساں نے تیرے چاچے نو جنت اندر اعلی محل عطا فرما چھڈیا ہے. اے سونیا اپنے چاچا دے بارے پریشان نہ. دوستو اسلام بندے دے کولو بڑیاں قربانیاں طلب کرتا. اسلام ہر موقع دے ہوتے بندے کولو مال اور اولاد اور جان دی قربانی طلب کرتا ہے. تو خصوصاً حضرت امیر حمزہ جی جنا جنہوں نے سب کچھ آپ دے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ دے قدمہ دے اتے قربان کر چھڑیا. انہوں نے نہیں دیکھیا اپنی اولاد نو, نہیں دیکھیا اپنے مال نو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھیا اور زبان حال دے نال کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ کیا پیش کریں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. دوستو اسلام ہر موقع دے اوتے قربانیاں طلب کرتا ہے اور دعا ہے اللہ کریم جتے ساڈے کولوں بھی قربانی منگی جاوے, ساڈے کولوں مال دی قربانی ہوے, اللہ کریم اپنی طاقت دے مطابق سن بھی قربانی دینا دی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ صحابہ کرام نے میرے بھائیوں کتنی قربانیاں دتیاں, اہل بیت کرام نے کتنی قربانیاں دتیاں نے, بندہ سوچ نہیں سکتا اتنی قربانیاں
نہ دتیاں ہون گئیاں بلکہ انہاں اللہ اس رسول دی بارگاہ دے اندر میرے بھائیو حاضری دے کے آکھیا ہوئے گا اے میرے مالک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا امیر حمزہ کلمہ پڑھیا اتنی طاقت آ گئی آپ زرہ پہندے ہیں جدو پہلے جنگ کرتے ہیں نا اسلام تو پہلے زرہ پا کے اپنا بڑا نا محفوظ ہو کے جنگ کرتے ہیں جدو کلمہ پڑھیا جنگ دی واری آئی اپنے زرہ اتار دیتی صحابہ کرام کہنے لگے اے امیر حمزہ تسی جوان آؤ زرہ پوندے آؤ ہن بوڑھے ہو گئے ہو ہن تے جان دی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے انہوں نے فرمایا جدو کلمہ نہ پڑھے ہویا ادو جان پیاری لگتی آئی کلمہ پڑھیا امن آندا لال زیادہ پیارا ہن میں جان والا تے ویکھی کدی نہیں ہن مصطفیٰ ہے یا خدا ہے اتنا پھر جذبہ اتنی ہمت آئی حضرت امیر حمزہ دے کول دعا ہے اللہ کریم سن انہاں دے نقش قدم دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ